انبیاء علیہ السلام کا مشن۔ اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام پے در پے بھیجے گئے تھے۔ رہبانی تہذیب کو مستثنی کر کے ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہماگیر طریقہ رکھتی ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ جاہلیت کی تہذیب ہو یا اسلام کی، طبعاً اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے، زمام کار اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کا نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ حکومت کے بغیر کسی ضابطہ و نظریہ کو پیش کرنا یا اس کا معتقد ہونا محض بے معنی ہے۔ راہب تو دنیا کے معاملات کو چلانا ہی نہیں چاہتا، بلکہ ایک خاص قسم کے سلوک سے اپنے خیالی نجات کی منزل تک باہر ہی باہر پہنچ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے نہ اسے حکومت کی حاجت نہ طلب، مگر جو دنیا کے معاملات ہی کو چلانے کا ایک خاص ڈھنگ لے کر اٹھے اور اسی ڈھنگ کی پیروی میں انسان کی فلاح و نجات کا معتقد ہو، اس کے لیے تو بجز اس کے کوئی چارہ ہی نہیں کہ اقتدار کی کنجیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تک وہ اپنے نقشے پر عمل درآمد کرنے کی طاقت حاصل نہ کر لے، اس کا نقشہ واقعات کی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ کاغذ پر اور ذہنوں میں بھی زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہ سکتا۔ جس تہذیب کے ہاتھ میں زمام کار ہوتی ہے، دنیا کا سارا کاروبار اسی کے نقشے پر چلتا ہے، وہی علوم و افکار اور فنون و آداب کی رہنمائی کرتی ہے، وہی اخلاق کے سانچے بناتی ہے، وہی تعلیم و تربیت عامہ کا انتظام کرتی ہے، اسی کے قوانین پر سارا نظام تمدن مبنی ہوتا ہے اور اسی کی پالیسی ہر شعبہ زندگی میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی میں کہیں بھی اس تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اپنی حکومت نہ رکھتی ہو، یہاں تک کہ جب ایک طویل مدت تک حکمران تہذیب کا دور دورہ رہتا ہے تو غیر حکمران تہذیب عمل کی دنیا میں خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف ہمدردانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کو بھی اس امر میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے نام نہاد علمبردار اور اس کی لیڈرشپ کے بزوم خود وارثین تک تہذیب مخالف سے مدارات یعنی کمپرومائز اور آدھے پونے کا مشترک معاملہ کرنے پر اتر آتے ہیں، حالانکہ حکمرانی میں دو بالکل مختلف الاصول تہذیبوں کے درمیان مقاسمت و مصالحت قطعی غیر ممکن العمل چیز ہے، اور انسانی تمدن اس شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بٹائی کو ممکن العمل خیال کرنا عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے راضی ہونا ایمان اور ہمت کی کمی پر۔ بس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ حاشیہ: موجودہ زمانے میں بعض دیندار بزرگوں کی زبان سے یہ فقرہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ حکومت مقصود نہیں بلکہ موعود ہے۔ یہ بات جو حضرات فرماتے ہیں ان کے ذہن میں دراصل حکومت کے محض انعام ہونے کا تصور ہے، اس کی ڈیوٹی اور خدمت ہونے کا تصور نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے جس حکومت کی ضرورت ہے اس کا قیام خدا کی شریعت میں مطلوب و مقصود ہے، اور اس کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق تو دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں، اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں، مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے اور فطرتاً نہ دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مسائی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے کام کی نوعیت۔ فی الجملہ تمام انبیاء کے کام پر مجموعی حیثیت سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کام کی نوعیت یہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، عام انسانوں کے اندر فکری و ذہنی انقلاب برپا کرنا، خالص اسلامی نقطۂ نظر و طرز فکر اور رویہ اخلاقی کو ان کے اندر اس حد تک پیوست کر دینا کہ ان کے سوچنے کا طریقہ، زندگی کا مقصد، قدر و قیمت کا معیار اور عمل کا ڈھنگ بالکل اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ نمبر 2، جو لوگ اس تعلیم و تربیت کا اثر قبول کر لیں ان کا ایک مضبوط جتھا بنا کر جاہلیت کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جد و جہد کرنا، اور اس جد و جہد میں تمام ان اسباب سے کام لینا جو وقت کے تمدن میں موجود ہوں۔ نمبر 3، اسلامی نظام حکومت قائم کر کے تمدن کے تمام شعبوں کو خالص اسلام کی اساس پر مرتب کر دینا، اور ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ ایک طرف اسلامی انقلاب کا دائرہ روئے زمین پر وسیع ہوتا جائے اور دوسری طرف تبلیغ اور تناسل کے ذریعے سے جماعت اسلامی میں جتنی نئی بڑھتی ہو اس کی ذہنی و اخلاقی تربیت پورے اسلامی طرز پر ہوتی رہے۔ خلافت راشدہ۔ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کی مدت میں پایا تکمیل کو پہنچا دیا۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما 2 ایسے کامل لیڈر اسلام کو میسر آئے جنہوں نے اسی جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو جاری رکھا۔ پھر زمام قیادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوئی اور ابتداً چند سال تک وہ پورا نقشہ بدستور جمع رہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا۔